لِكُلِّ فَنٍّ رِجَال، ہر فن کے ماہرین ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میڈیکل کا شعبہ ہے، اس کے ماہرین ڈاکٹر ہیں، اسی طرح ڈیفنس کے ماہرین فوجی ہیں، اور اسی طرح ملک کے اندر کے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی اور حفاظت کے جو ماہرین ہیں پولیس، اسی طرح ملک کی معیشت چلانے کے لیے معیشت دان ہیں، اور اسی طرح جو قرآن و حدیث کے ماہرین ہیں وہ مفتی حضرات اور علماء ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انٹرفیتھ ڈائلاگ جو ہے، بین المذاہب جو ڈائلاگ کرتے ہیں، مکالمے کرتے ہیں اور مناظرے کرتے ہیں، اس کے جو ماہرین ہیں تو وہ یہ جو سارے مذاہب کو پڑھنے والے ہوتے ہیں تو یہ اس کے ماہرین ہوتے ہیں۔ ان کا کام ہے موازنہ کرنا یا بحث کرنا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، بائبل میں کیا ہے، وید میں کیا ہے، اور باقی مذہبی کتابوں کے حوالے سے اگر کوئی ڈائلاگ کرنا پڑ جاتا ہے، بحث و تمہیز کرنی پڑ جاتی ہے تو اس کے اپنے ماہرین ہیں۔ تو ایک ماہر اگر کسی دوسری فیلڈ میں چلا جائے گا اور اس کے اندر وہ اگر کچھ کرنا چاہے گا تو پھر اس کا مسئلہ کیا ہوگا کہ اس کے لیے پھر مشکلات ہوں گی۔ ایک عام مثال کے طور پر کوئی معیشت دان ہے، وہ ڈاکٹر کی جگہ آپریشن کرنے لگ جائے گا تو مریض کا تو پھر پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ پہلے اسٹامپ پیپر کے اوپر اسے اس کے وارثین کو لکھ کر دے دینا چاہیے کہ میں معیشت دان ہوں، آپ کے مریض کا میں آپریشن کر رہا ہوں، یہ میرا شعبہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ غم ہو جائے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک لائن کا بندہ دوسری لائن میں گھسنے کی کوشش کرے گا بغیر اس لائن کی مہارت حاصل کیے تو پھر وہ وہی حشر کرے گا جو معیشت دان مریض کی کرے گا یا ڈاکٹر ملک کی معیشت کا حل کرے گا۔ اس لیے یہ جو مسئلہ ہوا ابھی حال ہی کے اندر پاکستان کے اندر جیسا کا، تو پہلے سے بھی ایسے ہوتے رہے کہ جب کوئی ایک لائن کا بندہ دوسری لائن کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے اندر اپنی اسپیشلائزیشن مارنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کا پھر نقصان یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسی بات زبان سے نکل جاتی ہے جو انتشار کا سبب بن سکتی ہے۔ تو اسی زمن میں مرزا بنیادی طور پر ایک انجینئر ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر وہ ایٹامک انرجی کے میزائل پروگرام کے اندر وہ تھا، وہ اس کی لائن تھی، وہ اس کی فیلڈ تھی، لیکن وہ کیا ہوا کہ اس نے وہ فیلڈ چھوڑ کر تو وہ آ گیا جی اسے شوق ہوا کہ میں قرآن پڑھوں۔ اچھی بات ہے، قرآن پڑھنا چاہیے، ہر شخص ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور جتنا ہے اس پر عمل کرتے ہی وہ اس کو پھیلانا بھی چاہیے، بہت اچھی بات۔ حدیث پڑھنی چاہیے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کسی مستند قرآن کسی مستند عالم سے پڑھنا چاہیے، حدیث کسی مستند عالم سے، کیوں کہ بعض اوقات انسان پڑھتا کچھ ہے اور مطلب کچھ ہوتا ہے۔ خاص طور پر جو مسائل کا استخراج کرتے ہیں
اس لائن کے جو ماہرین ہیں علماء کرام ہیں، تو عام بندہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر غلطی کر جائے. تو اس لیے جیسے دنیا کا ایک قانون بھی ہے کہ آپ نے میڈیکل پڑھنی ہے تو کسی میڈیکل پروفیسر سے پڑھیں گے، انجینئرنگ پڑھنی ہے تو وہ اسی کے کسی انجینئرنگ کا جس نے ڈگری کی ہے، ماسٹرز کیا ہے یا پی ایچ ڈی کی ہے، اسی سے پڑھیں گے. تو اسی طرح علم دین میں رسوخ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اگر شوق ہے سمجھنے اور سمجھانے کا، تو کوئی استاد جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا پڑھا سکتا ہے. دنیا کے اندر دیکھو نا، ہمیں کچھ سبجیکٹ یا ایک سبجیکٹ ہی کہیں پڑھنا ہوتا ہے، پڑھنا پڑ جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم ٹیوشن سینٹر چلے جاتے ہیں کہ جو اس سبجیکٹ کا ماہر ہے وہ اس ٹیوشن سینٹر میں وہ مجھے اس کی باریکیاں سکھائے گا، بتائے گا. تو وہاں چلے جاتے ہیں، تھوڑے وقت میں آپ زیادہ حاصل کر لیتے ہیں. کسی پروفیسر کا، کسی سکھانے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو آسانی کے ساتھ وہ چیز سمجھ آ جائے، تھوڑے وقت میں وہ زیادہ اس کورس کو کور کر لے اور اس کی باریکیاں سمجھ لے. بعض وقت کتاب پڑھنے سے باریکیاں سمجھ نہیں آتی، تو وہ جو استاد ہوتا ہے اس نے قرآن کا شوق ہوا، قرآن پڑھنا شروع کیا، حدیث کا شوق ہوا، حدیث پڑھنی شروع کی، تو وہ جو ماہر ہے اس نے قرآن کی کئی تفاسیر پڑھی ہوں گی، حدیث کی جو آگے تفاسیر ہے وہ اس نے پڑھی ہوں گی، تو وہ پھر جو ہے اس کو پورا مطلب بتائے گا قرآن کی آیات کا بھی، احادیث کا بھی. تو بہرحال جن میں کو شوق تھا قرآن پڑھنے کا، تو کسی سے دو زانوں بیٹھ کر کسی کے آگے اچھی طرح پڑھ دیتا. خاص طور پر جب سکھانے کا بھی شوق ہو کہ بھائی میں نے امت کی رہنمائی کرنی ہے، امت کو اپنے پیچھے لگانا ہے، ان کا رہنما بننا ہے، ان کی میں نے اصلاح کرنی ہے، تو اگر یہ فیلڈ آپ نے رکھنی تھی تو بہتر تھا مستند قسم کے لوگوں سے آپ سیکھ لیتے. زبانی کلامی بات نہیں ہے کہ فلاں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار میرے استاد ہیں، یا مولوی صاحب میرے استاد ہیں، یا فلاں میرے استاد ہیں. کوئی آگے پڑھا کتنے ہیں ان سے، کتنے علم سے حاصل کیا. تو بہرحال اب یہ جو مسئلہ ہوا ہے پاکستان کے اندر، جو اب ٹھیک ٹھاک مسئلہ ہو چکا، تو بھئی آپ کو اگر رسوخ نہیں تھا بائبل کا، ان کی کتابوں کا، کہ بھائی ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا باقی انبیاء کے بارے میں وہ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت تھی اس بحث میں پڑھنے کی. اب پھر جو آپ کی مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ گستاخی کے زمرے کے اندر آتے ہیں. تو یہ ہے کہ پھر انسان پھنس جاتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی فیلڈ کے اندر رہے، اور پھر یہ چیز آگے فتنے کا سبب بن سکتی ہے. کوئی اسی چکر میں آپ کو کچھ مسئلہ بگڑ جاتا ہے، تو پھر ایک مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر پہلے تھوڑے برے حالات بنے کیا اور مطلب کھڑا کر دیا. اس کی بنیاد پہ آپ بن رہے ہیں، آپ ایک غلط تشریح کر رہے ہیں. بعض اوقات جو ہے نا وہ کذب کے اندر آ جاتا ہے، جھوٹ کے اندر آتا ہے، اور جھوٹ پہلے بھی آپ سے کافی منسوخ ہو چکے ہیں. یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے. ایک دفعہ آپ نے کہا ریون کے اندر 2 جماعتیں ہوتی ہیں، ریون مرکز میں، تبلیغی مرکز میں 2 جماعتیں ہوتی ہیں. تو وہ تو پھر اللہ نے پورے ثبوت کے ساتھ بتا دیا کہ بھائی وہاں پر ایک ہی جماعت ہوتی ہے. جو باہر سے آتے ہیں، بے شمار ملکوں کے مہمان آتے ہیں، وہ اسی جماعت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں جس میں پاکستانی شریک ہوتے ہیں. مصلی ایک ہے، امام ایک ہے، اس امام کے پیچھے پاکستانی بھی ہیں، اس امام کے پیچھے جو باہر سے عرب آ رہے ہیں
اور اس کے علاوہ یورپ سے آ رہے ہیں، امریکہ سے آ رہے ہیں، افریقہ سے آ رہے ہیں، آسٹریلیا سے آ رہے ہیں، اور روس کے علاقوں سے آ رہے ہیں، اور جہاں سے بھی آ رہے ہیں، چاہے فار ایسٹ سے آ رہے ہیں یا مڈ ایسٹ سے آ رہے ہیں یا ویسٹ سے آ رہے ہیں یا شمال سے آ رہے ہیں یا جنوب سے آ رہے ہیں، وہ سب جو ہے نا ایک مسلح کا جو امام ہے اس کے پیچھے جو ہے نا نماز پڑھتے ہیں۔ ریون میں 2 مسلح نہیں ہے مرکز میں، اس کی مسجد ایک مسلح ہے، لیکن آپ نے جھوٹ بولا اور آپ کا جھوٹ پکڑا گیا، تو اسی طرح آپ بے شمار جگہ پر اس طرح کی جو نا وہ باتیں آپ وہ پکڑے جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ پکڑے گئے، وہ عیسائی کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات، تو آپ ان کے لیے بھی مشکل، جو پاکستان کے اندر عیسائی ہیں ان کے لیے بھی مشکل آپ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے مشکل کرتے آپ نے اپنے لیے مشکل بنا دی، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو ہماری کتابوں کو ایسا نہیں کرنا، ہمارا ایسا عقیدہ ہے، تو اب آپ گئے ہیں پھنس سینڈوچ بن گئے ہیں ان بٹوین وہ کرسچنس اور ان بٹوین جو اس قسم کے مطلب زیادہ مسلمان، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، تو بعض لوگوں کا کچھ اس طرح والہانہ قسم کا ہوتا ہے، چاہے آپ اس کو کوئی نام بھی دے دیں، آپ اس کو شدت پسندی کہہ دیں یا انتہا پسندی کہہ دیں، لیکن بعض لوگ جو ہیں ان کا جو ہے ہر قسم کی مطلب ہے کہ کسی کو آپ پابند نہیں کر سکتے، اگر ایک گروپ آ گیا آپ پر کچھ ایکشن کرنے کے لیے تو اس پر آپ کیا قانون لاگو کریں گے؟ تو اس لیے اپنی بھی حفاظت کریں اور اس معاشرے کے لیے بھی دیکھو، ایک عام بندہ اگر بات کرتا ہے اس کے لیے مسئلہ کم ہے، لیکن ایک بندہ مشہور ہو جاتا ہے، وہ پھر کوئی اس قسم کی زبان درازی کر دیتا ہے کہ مسئلہ چھیڑ دیتا ہے، تو وہ پھر جو ہے نا وہ ایک پورے معاشرے کے لیے وہ اس قسم کا بات فتنہ بن جاتی ہے۔ فتنہ کوئی عام بندہ تو فتنہ نہیں کر سکتا، چاہے کوئی مشہور ہو جائے گا، کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اس کی فیور میں ہو جائیں گے، پھر اس کے ساتھ کچھ ہوگا تو وہ لوگ دوسرے کے اوپر پل پڑیں گے، وہ پھر ان کے اوپر پل پڑیں گے، یہی فتنہ ہوتا ہے۔ ایک بات ہو جاتی ہے کہیں اور وہ بات فتنہ بن جاتی ہے، تو اس لیے احتیاط کی جائے، اپنی فیلڈ میں رہیں، بہت اچھی بات ہے، دوسری فیلڈ میں گھستے ہیں تو بھائی دین کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جو دل کے اندر آیا سوشل میڈیا پر آ کر پھینک دیا، ایسی بات نہیں ہے، دین کا معاملہ بڑا نازک ہے، اس لیے انتہائی احتیاط کی جائے، سوچ سمجھ کر بات کی جائے، اچھی طرح جو ہے پہلے انویسٹیگیشن کر لی جائے، ریسرچ کر دی جائے، پھر جو ہے نا اس زبان شریف کو استعمال کیا جائے۔ یہ جتنے فتنے ہوتے ہیں اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہی زبان ہے، گزارش یہی ہے کہ احتیاط کی جائے، اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے، اسلامک ورلڈ کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت بڑے مشکل حالات ہیں، جس طرح عالم اسلام کے اندر پوری دنیا کے اندر بلکہ یہ کہا جائے کہ آج کل بڑے مشکل حالات چل رہے ہیں، تو پاکستان کا جو معاشرہ تھوڑا سا مختلف ہے، یہاں پر شدت کافی ہے مختلف معاملات کے اندر، تو اس میں احتیاط بہت ضروری ہے۔